बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नास नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ख़बर यह है कि इमरान इजाज़त दें, यानी इमरान ख़ान, तो तमाम डील बेनकाब कर दूँगा। ये किसका दावा है? ये बात आपको बताता हूँ, आगाही देता हूँ, ऐसे आपको तफसील से बताऊँगा। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान से और चीन अमेरिका से दो दो हाथ करने को तैयार खड़ा है। मुस्तक़बिल में क्या होगा, क्या होने वाला है, ये एक इंटरनेशनल मामला है। केनाल्स फटा, खामोशी का फ़ैसला, ये किसका फ़ैसला है और ये कहाँ तक चलेगा? पीटीआई की छुट्टी और नया इत्तेहाद, मजलिस इत्तेहाद उम्मत कायम, और मारंग बलोच अपना अख्तर मैंगल से नाराज़। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, बहुत से लोग, बल्कि मतलब दावा तो यह है कि मकबूल जमात के मकबूल बानी चेयरमैन के बारे में लोग बहुत फ़िक्रमंद हैं। अच्छा, लेकिन हम कोशिश करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई अच्छी खबर उनके चाहने वालों तक पहुंचाए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मौजूदा हालात में ऐसे चांसेस लग ही नहीं रहे, नज़र ही नहीं आ रहे कि कोई अच्छी खबर सुनाई जा सके। हाँ, रोज़ाना की बुनियाद पर नई से नई कोई बुरी खबरें आ रही हैं, जैसे 8 मई के मुकदमात की आज समाअत हो रही है और उसमें बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और दस्तावेज़ात पेश कर दिए। इसी तरह वो जो 5 जजेस का जो ख़त लिखा था उस पर फ़ैसला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उसमें भी सारी दस्तावेज़ात रिपोर्ट पेश कर दी हुकूमत ने। तो मामला सीधा नहीं लग रहा। एक व्लॉगर है जो लालिका साहब, इमरान अब्बास लालिका, उन्होंने अपना अकाउंट बंद कर दिया और उनका मेरी तौबा, मैं गलत काम कर रहा था, ऐसा आइंदा नहीं करूँगा। क्या मसला है? उन पर कुछ दबाव डाला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? वो इमरान खान साहब के हामी थे और लाखों में उनके चाहने वाले थे, लेकिन अचानक उन पर क्या बीती। तो ये सारी चीज़ें जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आगे से मुश्किल होती जा रही हैं। अब ऐसे में भी कल मैंने आपको बताई थी, एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं गडियाला के दरवाजे टूट गए, डरो। तो फिर क्या होगा? तो अब आज की बात यह है कि साहबजादा हामिद रज़ा, जो साहबजादा फजल करीम के साहबजादे, वो मैंने तो बने पीटीआई की हिमायत से, मतलब इमरान खान की हिमायत से, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान अगर इजाज़त दे दें तो मैं कौम को बता दूं कि डील किसने किसने करने की कोशिश की, कौन कौन हमारे दरवाज़ों पर आया मिन्नत तरला करने, किसने किसने हमसे हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और हमसे कहा कि डील करा दो खान साहब से, लेकिन खान साहब डील करने को तैयार नहीं। बज़ाहिर बहुत अच्छी बात है, लोगों को हौसलामंद है, उनके चाहने वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ट्रक की बत्ती है, कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए कि 9 मई पे कोई समझौता, कोई रियायत की गुंजाइश नज़र ही नहीं आ रही। ताकतवर हल्का कहते ना, इस पर माफ़ी कोई नहीं। सियासी मामला तो सियासतदानों से हल करें, हुकूमत से हल करें। इस मामले पे तो सीधी सी बात है, कौम से माफ़ी मांगे। आप कौम के मुजरिम हैं, नहीं तो कोई भी नहीं। लेकिन हामिद रज़ा साहब ने हौसला देने के लिए ये बात कर दी है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि मशाइर हुसैन सैयद बहुत कुछ कहते रहे, अब एतजाज़ हसन साहब ने कहा, अब ये हामिद रज़ा साहब ये कह रहे हैं। तो ये सब व्लॉगर को मुआद देते हैं कि लो भाई लो जरा खेडो तो डॉलर इकट्ठे करो। जो इमरान खान के चाहने वाले मौजूद तो हैं, यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, सब कुछ है। तो वो कहते हैं उनको जनाब बस उन्होंने टक दी बत्ती से पीछे लाई रखो तो अपना कारोबार करी जाओ। अफसोसनाक, सियासत ऐसी नहीं होती। आज मुलाकात का दिन था, एक लिस्ट गई, लेकिन इस लिस्ट पर भी एक बड़ा अजीबोगरीब पीटीआई की तरफ से एक अजीबोगरीब फैसला हुआ। वो भी आपको बताया, तो हम कई दिनों से कह रहे हैं आपको कि सलमान अकरम राजा मिसफिट लग रहे हैं, और जाहिर है कि वो एक कानूनदान है, मारूफ कानूनदान है, एक अच्छे कानूनदान है। सियासत में उनका कोई रोल नहीं, और वो मेरा ख्याल है कि आइंदा भी उनका रोल अब ख़त्म हो जाएगा। हम ये बहुत दिनों से कह रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत से लोग नाराज़ थे। जैसे उन पर इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत लगा रहे थे, बाकी भी लोग लगा रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत सौ को लगाया कि देखिए जो मैं लिस्ट देता हूँ उस पर मुलाकातें नहीं होती, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं इसका मतलब अदालती ज़िम्मेदार हूँ, अदालत ने इजाज़त दी थी कि मैं जो लिस्ट दूँगा उससे मुलाकात होगी, लेकिन उससे नहीं होती।
سب سے زیادہ انہوں نے گرمی کھائی تھی، ناراضگی کی تھی گوہر خان کے حوالے سے، بیرسٹر. اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں چیئرمین نے جو میں کروں گا وہ ہوئے گا، باقی کچھ نہیں، ٹکٹاں دے دستخط میرے ہوندے ہیں کسی اور دے نہیں. تو اس دفعہ جناب وہ جو ملاقات کی لسٹ گئی ہے اس میں کوآرڈینیٹر لکھا ہوا ہے، گوہر علی خان اور ان کے دستخط ہے، یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب ایک اسٹیپ پیچھے ہو گئے. اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے. ان کے خلاف بہت سے ہیں لیکن علیمہ خان ان کی حمایتی ہیں، تو ایک پاورفل ووٹ ان کے پاس ہے. تاہم علیمہ خان کو بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر مسئلہ کیسے سیدھا ہوا؟ تو حالات اچھے نہیں ہیں، مان لینا چاہیے. سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو سب کو سوچنا چاہیے، چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں. حالات ایک سے کبھی نہیں رہتے. دیکھیں نا کل کا وزیر اعظم آج قید میں ہے، اور آج کا وزیر اعظم کسی کو کیا پتہ کہ کل قید میں ہوگا یا نہیں ہوگا یا کہاں ہوگا، یا ماضی کے جو وزیر اعظم تھے وہ قید میں نہیں رہے کیا، یا آج کا وزیر اعظم کیا ماضی میں قید میں نہیں رہا. تو یہ سسٹم بدلتا رہتا ہے، اس پہ کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اٹس اے پارٹ آف گیم، یعنی سیاست کی گیم میں یہ سب کچھ چلتا ہے. سانپ سیڑھی کا کھیل ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، سانپ کاٹتا ہے کبھی سیڑھی مل جاتی ہے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ اس سے چل رہا ہے. اب بات کریں کینالز پھڈا. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سخت ناراض ہے، لیکن رانا ثناء اللہ اور شرجیل میمن کا آپس میں رابطہ موجود ہے اور اس پہ نیگوسیشن چل رہی ہے اور توقعات یہی ہے. اسی طرح جو آباشی کے وزیر وفاقی جو ہیں معین بھٹو صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 نکلیں گی سندھ کے لیے، 2 پنجاب سے نکلیں گی، ایک جو ہے بلوچستان کے لیے، اور یہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا. لیکن خاموشی کا فیصلہ کس نے کیا یہ میں آپ کو بتاؤں. وزیر اعظم پاکستان 2 روزہ دورے پر ترکی گئے، مطلب ترکی کے لیے روانہ. اب وہ یہ کہہ گئے اپنی پارٹی تمام وزراء کو، اراکین کو، اہم رہنماؤں کو کہ بھائی کناز سے منہ بند، ورنہ ہمارا اتحادی مسئلہ جو گڑبڑ ہو جائے گا. ہم آ کے بیٹھ کے افہام و تفہیم سے مشاورت سے اس مسئلے کو حل کر لیں گے. پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، اس نے مذاکرات سے کبھی دوڑ نہیں لگائی، نہ وہ لگاتی ہے. اس کے دروازے کھلے ہیں. ہم بھی سیاست میں مذاکرات کے حامی ہیں، تو ہم مل کے بیٹھ کے بات طے کر لیں گے. چانسز تو یہی ہو جائے گی، لیکن منع کر دیں. اب بات کرتے ہیں مولانا صاحب کی، پیر سیاست کی. پیر سیاست نے کل ساری تردید کی، ان کے ترجمان نے تردید کی جو لاہور میں مجلس وہ جو تھی نا عمومی مجلس عاملہ جو تھی اس کا اجلاس ہوا، اس میں جو انہوں نے کہا نہیں ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کا، تو ایسے غلط ہے یہ افواہیں. لیکن اب وہ کنفرم ہو گئی. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ، تو اس میں بنا لیا انہوں نے اتحاد امت، یعنی مجلس اتحاد امت بنا لی. اور انہوں نے کہا کہ اس سے گفتگو ہوگی فلسطین کے حوالے سے، پوری قوم جو ہے وہ ایک مظاہرہ کرے گی مجلس اتحاد امت کے پلیٹ فارم سے، اور 27 اپریل کو لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور اس میں ہم پاور شو کریں گے. بہت اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تحریک انصاف کی کوئی گارنٹی نہیں، ان کے کسی فیصلے پر وہ لوگ قائم نہیں رہتے. بیرسٹر صاحب کچھ کہتے ہیں، اسد قیصر کچھ کہتے ہیں، شیر عبد المربت کچھ کہتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کچھ کہتے ہیں. لہٰذا ان سے فی الحال کوئی بات چیت نہیں اور ان سے دوریاں ہو گئیں. تو یہ تو معاملہ اس طرح ہو گیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ٹوٹ گئی تڑک کر کے. بڑی کوشش کی مولانا صاحب نے، تو بڑے لوگوں کو نمازیں بھی پڑھوائیں، کھانے بھی کھلائے، چائے بھی پلائی، سب کچھ کیا، لیکن بات بنی نہیں. اس لیے کہ معاملہ جو ہے وہ گارنٹی کا ہے کہ کسی بات پہ قائم رہنے کا ہے. سیاست قائم رہنے کی بات پہ ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی ہے. مستقبل کے حالات کو دیکھ کے سیاست کی جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ ایران سے اور چین امریکہ سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کیا ہے؟ بار بار امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ اپنے معاملات سیدھے کر لے ایران، اگر ایران نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر اسرائیل سے اس پہ حملہ کروائیں گے. اور ایرانی جو رہبر معظم ہیں انہوں نے کہا ہم تیار ہیں اس کے لیے، کوئی بات نہیں، جو کرنا کر لو، ہم کریں گے. ہمارے معاملات ہیں ان کو سمجھا جائے، نہیں سمجھا جائے گا، نیگوسیشن کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم اس طرح مطلب آپ کے حکم پہ کوئی بیک نہیں کریں گے. دوسری جانب وہ جو ٹیرف بم چلایا صدر ٹرمپ نے، اس پر چین ناراض ہے.
چین کہتا ہے یہ پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوگا اور غریب ملکوں پہ زیادہ اثر ہوگا، معاملات گڑبڑ ہیں، معیشت کی تباہی ہوگی پوری دنیا میں، یہ ٹرمپ کا فیصلہ اچھا نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے جی ہم بھی دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں، جو کرنا کر لے امریکہ، اسی بھی بات کوئی نہیں آنا۔ تو یہ ایک ٹینشن ہے آنے والے وقت کے لیے، یہ کیسے صحیح ہوگی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ٹرمپ کو بیک فٹ کھیلنا پڑے گا اور چین جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ایران جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہے، امریکہ جو ہے وہ بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور اسرائیل سے دھمکی دلوا رہا ہے کہ اسرائیل حملہ کرے گا، تو ایران بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ آنے والے کل میں کچھ بھی نیا ہو سکتا ہے، لیکن افہام و تفہیم مذاکرات کی وجہ ایسی ہے جہاں سے بہت سی چیزیں سے بچا جا سکتا ہے، جس طرح غزہ کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور لاشیں گرائی جا رہی ہیں، اس طرح دوسری لاشیں بچائی جا سکتی ہیں، چین ہو، امریکہ ہو، ایران ہو، کوئی ہو، مذاکرات کر کے ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نے کے مان۔